آج ویو 360 میں امریکی یونیورسٹی کیمپس نہ کھولے گئے تو انٹرنیشنل طلباء کے ویزے خطرے میں۔ ریاست پینسلوینیا کی ایک کاؤنٹی کے امریکی سولیسیٹر اور پاکستان میں کیا تعلق ہے؟ اور ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ایسے ماڈرن ڈاکٹرز آفس جو امریکیوں کے لیے بھی ایک نیا تصور ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکہ بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 31 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 1,34,000 سے زیادہ افراد اس مہلک وائرس کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ لیکن ایک ایسے وقت جب یہاں کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ نے امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کے اس بیان پر تنقید کی ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ امریکہ گھٹنوں گھٹنوں اس وبا میں ڈوبا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چند ہفتوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے، جبکہ وہ وبائی امراض کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کی گائیڈ لائنز اور طبی ماہرین کے خدشات کے برعکس امریکہ میں اسکول کھولنے کے بھی خواہش مند ہیں۔ دوسری جانب عالمی ادارے صحت کے اقدامات کے ناکافی ہونے اور ادارے پر چین نواز ہونے کے الزامات کے بعد اب امریکہ نے WHO سے علیحدگی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تاہم یہ علیحدگی 1 سال کے پیشگی نوٹس کی مدت ختم ہونے پر اگلے سال مکمل ہوگی۔ اس اقدام پر ایک ایسے وقت میں عمل درآمد پر خود صدر کی اپنی پارٹی کے اندر سے ان پر تنقید ہو رہی ہے، جب امریکہ میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور MIT نے امریکی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے جس کے مطابق یونیورسٹیز کی جانب سے اگلے تعلیمی سال کے دوران صرف آن لائن پڑھنے والے غیر ملکی طلباء کے امریکی ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے امیگریشن ایجنسی ICE نے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء سے کہا تھا کہ اگر ان کی یونیورسٹیز اور کالجز آن لائن جائیں گے تو ان طلباء کو اپنے ملکوں میں واپس جانا ہوگا۔ امریکی انتظامیہ کے اعلان پر یہاں رہنے والے بین الاقوامی طلباء کیا کہتے ہیں اور ملک کے تعلیمی نظام پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں نخبت ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ پیر کے روز امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں جب یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کیمپسز پر کلاسز نہ ہونے کی صورت میں بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں، تو امریکہ میں زیر تعلیم لاکھوں بین الاقوامی طلباء میں بے چینی پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو کرونا وائرس یہاں سے ہو جائے، پازیٹیو اس کے اسٹوڈنٹ کا ہو جائے، تو وہ اپنی پوری کمیونٹی کو کرونا وائرس انفیکٹ کر سکتا ہے جب وہ واپس جائے گا اپنے ملک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ واپس آنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ امریکی ایمبیسیز جو ہیں وہ بھی اب بہت اسٹرکٹ ہو چکی ہیں ویزاز ایشو کرنے کے لیے۔ میں نے 5 سال لگائے ہیں، میں 5 سال سے یہاں پہ ہوں تعلیم کے سلسلے میں، اور اس کے بعد مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی، اور میں پاکستان میں بھی جا کے کیا کروں گی جب میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی کسی چیز کی، کیونکہ یہ تو بیچ میں ہی ختم ہو گئی ہے اگر ختم ہوئی تعلیم۔ ICE کے اس فیصلے سے M1 اور F1 ویزاز رکھنے والے طلباء متاثر ہوں گے۔ F1 ویزا تعلیمی بنیادوں پر ملتا ہے، جبکہ M1 ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے امریکہ آتے ہیں۔ سال 2020 کے لیے 742 پاکستانی طلباء کو F1 ویزاز ایشو ہوئے۔ یہ کہنا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں، جتنے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے کلاسیں لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایک ٹائم زون کا ڈفرینس ہے، جس کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ 3 بجے رات کے 3 بجے اٹھ کے کلاس لو، یا پروفیسر کو کہیں گے کہ آپ 3 بجے اٹھ کے کلاس دو۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح پاکستان ہے اسی طرح بہت زیادہ ملک ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہے، یا بیسک الیکٹریسٹی نہیں ہے۔ It's going to be only America first. America first. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امیگریشن پالیسی میں تبدیلیاں اور اب بین الاقوامی طلباء کے حوالے سے یہ فیصلہ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے انتخابی وعدے کا اعادہ ہے۔ America safer. The approach of this administration has from the outset been America first.
buy America, America first, and hire America, buy America. So اس انتظامیہ کی اپروچ آغاز سے ہی امریکہ فرسٹ کی رہی ہے. امریکی سامان خریدو، امریکیوں کو ملازم رکھو، اور H-1B ویزے اور ممکنہ طور پر OPT پر پابندیوں کے ذریعے اب جس انداز میں اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے، اس سے امریکہ میں انٹرنیشنل ایجوکیشن کی روایتی اہمیت کم ہو رہی ہے. in the coming weeks and months before the election. وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے اساتذہ اور طلبہ کے نزدیک ایک عالمی وبا کے عین بیچ کیے جانے والے اس فیصلے سے انسانی ہمدردی کی کمی کی عکاسی ہوتی ہے. اگر آپ یونیورسٹیز کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن کلاسز نہ دیں اور اس کی آپشن نہ دیں، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 36% لوگ جو آپ کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے وہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ فیس ٹو فیس کلاس روم میں بیٹھیں، تو آپ ان کی صحت کے اوپر ایک طرح سے اٹیک کر رہے ہیں، آپ ان کی صحت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ پوری ایکو سسٹم کی، جس میں تمام پروفیسر بھی ہیں، اسٹاف بھی ہیں، سب کچھ. امریکہ میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ بین الاقوامی طلبہ موجود ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں بین الاقوامی طلبہ کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. کووڈ-19 کے دوران جہاں ایک طرف امریکی معیشت پر گہرا اثر پڑا ہے، وہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات سے بین الاقوامی طلبہ کے ذریعے ملک میں آنے والے اربوں ڈالرز کا خلا پیدا ہو سکتا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ایک جانب تو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کا معاملہ زیر بحث ہے، تو دوسری جانب امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز میں حالیہ اضافے کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے اسکولز دوبارہ کھولنے پر خاصا دباؤ ہے. صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈیموکریٹس عوام کی صحت کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے اسکولوں کو بند رکھنا چاہتے ہیں. دوسری جانب ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق صرف 20% امریکی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا محفوظ تصور کرتے ہیں. امریکی ریاست نیو ہیمپشائر میں سماجی فاصلے برقرار رکھنے کے لیے ایک اسکول کی گریجویشن کے موقع پر اسکی لفٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کرونا وبا کے دوران اسکولوں کی جانب سے نئے طریقے اپنانے میں سے ایک ہے. لیکن ان حالات کے باوجود تعلیمی ادارے جلد ہی ایک نئے تعلیمی سال کے لیے دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگست اور ستمبر میں اسکول کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. We're very much going to put pressure on. ہم سکولز کو کھولنے کے لیے گورنرز اور دوسروں پر بہت دباؤ ڈالیں گے. نومبر میں صدارتی انتخاب پر نظر جمائے اسکولوں کا کھولنا صدر ٹرمپ کی اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے. بچوں کے اسکول جانے سے والدین بھی کام پر جا سکیں گے. امریکہ میں اسکول جانے والے 5 کروڑ سے زیادہ بچوں نے کرونا وبا کے بعد اور گرمیوں کی تعطیلات سے قبل آن لائن تعلیم حاصل کی. امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس نے سفارش کی ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی صورت میں اسکول جانا چاہیے تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں. یہ ایک ایسی تجویز ہے جس کی حمایت طبی ماہرین نے بھی کی ہے. ہم میں سے بیشتر اس بات پر متفق ہیں کہ اس موسم خزاں میں ہمیں ایک بار پھر اپنے اسکول کھولنا ہوں گے، لیکن ہم دیکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. احتیاط سے کھولنا بہت ضروری ہے. لیکن امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق کے مطابق صرف 20% والدین اپنے بچوں کو اسکول کی عمارت میں واپس بھیجنا محفوظ خیال کرتے ہیں. ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکن والدین اسے دگنا صحیح سمجھتے ہیں. ماسک جیسے احتیاطی تدابیر پر وفاقی اور ریاستی عہدیداروں کے ملے جلے پیغام نے والدین کی بے چینی میں اضافہ کیا ہے. اسکولوں کو دوبارہ کھولنا محض ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جو گورنرز، سپرنٹینڈنٹ یا پرنسپلز اور اساتذہ نے کیا ہے. اس میں والدین کو بھی حصہ لینا ہے. انہیں اعتماد کرنا ہوگا کہ اسکولوں میں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو متضاد ہدایات مل رہی ہوں تو یہ والدین کے لیے ناقابل برداشت صورتحال پیدا کر دیتا ہے، اور وہ تذبذب کا شکار ہو کر سوچتے ہیں کہ آیا اسکول کو XYZ کرنا چاہیے یا نہیں. کرونا وائرس شاید ہی بچوں میں بیماری کا سبب بنتا ہے، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس وائرس کو گھر والوں میں منتقل کر سکتے ہیں، جیسا کہ وہ فلو کے دوران کرتے ہیں. ہم ابھی تک کووڈ وائرس کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ کیا واقعی یہ بچوں کو متاثر کرتا ہے اور وہ اسے منتقل کر سکتے ہیں، یا اس وائرس کے لیے بچوں کو متاثر کرنا بہت مشکل ہے. یہ تحقیق ابھی جاری ہے. تعلیمی اداروں کی مدد کے لیے تاکہ وہ آن لائن تعلیم فراہم کر سکیں، حکومت نے اپریل میں $13 ارب مختص کیے تھے. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے اضافی فنڈنگ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں.
पैत्सी विदा कसवारा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। V360 के तमाम शोज के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। एक मजबूत जमहूरी निज़ाम की दलील तसलसल में है, जो इंतज़ामिया में मुतज़ाद सियासी राय रखने वालों के बावजूद भी जारी रहता है। सबा शाह खान हमें ले जा रही हैं रियासत पेंसिल्वेनिया की बक्स काउंटी, जहां हम मुलाकात करेंगे काउंटी सोलिसिटर जोसेफ जमील खान से, जिनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये है रियासत पेंसिल्वेनिया की बक्स काउंटी, जहां तकरीबन 6.5 लाख लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादा का ताल्लुक मुतवस्सत तबके से है। दूसरी अमरीकी काउंटीज की ही मानिंद इस काउंटी की हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के कानूनी मामलात को चलाने की जिम्मेदारी काउंटी के सॉलिसिटर की है। और इस महाना मीटिंग को चेयर करने वाले जोसेफ जमील खान उर्फ जो खान बक्स काउंटी के सॉलिसिटर हैं। काउंटी को चलाने का बड़ा निज़ाम है। महकमे, खेल, जेलें, सेहत आमा और हुकूमत के उन तमाम हिस्सों में रोज़ाना कानूनी मामलात का अमल दखल रहता है। बक्स काउंटी एक मुतनव्वो काउंटी है और इसके मुंतखब नुमाइंदों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही शामिल हैं। क्योंकि हम सब इस काउंटी को बेहतर बनाने के जज्बे के साथ मेज़ पर आते हैं। जो एतमाद हम पर किया गया है, हम उस पर कैसे पूरा उतरते हैं, तो हमारी तवज्जो तकरीरों से ज़्यादा इशूज़ पर मरकूज़ रहती है। क्या वाशिंगटन में होने वाले बहुत से फैसले एक डेमोक्रेट्स की अक्सरियत पर मुश्तमिल इंतज़ामिया के नज़रियात से मुख्तलिफ होने की सूरत में पॉलिसियों के इतलाक़ पर असरअंदाज होते हैं, और किस हद तक? मुझे फ़ख्र है कि जब मैं सोलिसिटर की हैसियत से इंतज़ामिया का हिस्सा बना तो पहला कदम जो दोनों जमातों के इत्तफ़ाक़ी राय से उठाया गया वो अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा को ख़त था, जिसमें माइक पॉम्पियो की इस ऑफ़र को मुस्तरद किया गया था, जिसमें उन्होंने हमसे पनाह गुज़ीनों का खैर मकदम न करने के लिए कहा था। जो रियासत पेंसिल्वेनिया के गवर्नर टॉम वुल्फ के एशियन पैसिफिक अमेरिकन अफेयर्स के भी मुशीर हैं, वो कहते हैं कि उनकी शऊरी कोशिश होती है कि वो अक़लियतों की आवाज़ बने। एक पाकिस्तानी तारिक वतन का बेटा होने के नाते इमिग्रेंट्स और पनाह गुज़ीनों का कॉज मेरे दिल के इंतहाई करीब है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी कमेटी का हिस्सा हूँ जिसका फोकस सरकारी मुलाजमों तक रसाई बढ़ाने पर है, चाहे गवर्नर के सवाबदीदी ओहदे हों या हैरिसबर्ग में गवर्नर की टीम और स्टाफ पोजीशंस। मेरी कोशिश है कि उनके मुशीर भी उतने ही मुतनव्वो हों जितनी कि हमारी रियासत है। यही वजह है कि जब मखसूस मुसलमान ममालिक से आने वालों पर पाबंदी आयद की गई तो जो रोज़ाना कानूनी मदद देने अपने दफ्तर से सीधे एयरपोर्ट जाते थे, उसी ट्रेन पर जिसके ट्रैक्स उनके तारिक वतन पाकिस्तानी वालिद की इंजीनियरिंग का नतीजा है। Beau Khan, federal prosecutor, son of an immigrant and product of Philly's public schools. He was a big fan of Superman. और सुपरमैन का जो बुनियादी काम है वो लोगों की मदद करना। ज़माना तालिबे इल्मी में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो कि उस्ताद थे, वो ओबामा को इंस्पिरेशन मानते हैं। जो की वालदा बताती हैं कि बचपन में बर्फबारी के बाद जो अपने पड़ोसियों का ड्राइववे साफ करते और किसी भी किस्म के इनाम से इनकार कर देते थे। लॉ फर्म से बड़ी तनख्वाहों की ऑफर्स थीं, लेकिन जो ने उन सबको छोड़कर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की नौकरी पसंद की। फिलाडेल्फिया में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी कूड़ा उठाने वाले से भी कम कमाता है, लेकिन उन्हें ये काम बहुत पसंद था। जो खान पब्लिक सर्विस के जज्बे से सरशार हैं और माजी में वो फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनके इर्द गिर्द के लोग उनका सियासी मुस्तकबिल ताबनाक देखते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉयल्सटाउन, पेंसिल्वेनिया। दुनिया भर से हर साल हज़ारों अफराद अपनी किस्मत आजमाने के लिए डाइवर्सिटी या अमरीकी आबादी में तनव्वुर बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले वीज़ों के प्रोग्राम की लॉटरी में शामिल होते हैं। इस वीज़े के लिए किसी आजिर या ख़ानदान की जानिब से स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती,
ٹرمپ انتظامیہ نے کورونا کی عالمی وبا کے باعث ڈائیورسٹی ویزا پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیا ہے. تاہم پچھلے سال اس ویزے پر امریکہ آنے والوں کے لیے بھی ایک خوشحال امریکی زندگی ایک خواب ہی ہے. ڈائیورسٹی ویزا حاصل کرنے کے بعد، جسے گرین کارڈ لاٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایرک عالم شاہ 2019 میں اپنی بیوی ساری اور 2 بچوں کے ساتھ انڈونیشیا سے امریکہ آئے. وہ 8 سال تک انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں IT کے شعبے میں ملازمت کر چکے تھے، لیکن اپنے کام کے وسیع تر تجربے کے باوجود وہ ابھی تک امریکہ میں فل ٹائم نوکری حاصل نہیں کر سکے ہیں. میں نے جو بھی درخواستیں بھیجی ہیں ان میں سے چاہے وہ IT کے شعبے میں ہو یا دوسری ملازمتوں کے لیے، مجھے صرف بہت ناگزیر نوعیت کی نوکریوں جیسے فارمیسیز، گروسری سٹورز اور گھروں کے سامان بیچنے والی کمپنیوں سے کال آئی ہے. شاید مجھے IT کی نوکری ڈھونڈنے کی اپنی تلاش کو فی الحال چھوڑ دینا چاہیے. اس دوران ایرک گزر بسر کے لیے امریکی ریاست میریلینڈ میں ایک ہارڈ ویئر سٹور ہوم ڈیپو میں کیشیئر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. یہ ایک ناگزیر کاروبار سمجھا جاتا ہے جو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران بھی کھلا ہے. وینیا ایگنیشیا نے بھی انڈونیشیا سے گرین کارڈ لاٹری جیتی تھی. 2019 کے آخر میں جب وہ ڈینٹسٹری کے آخری سال میں تھیں تو انہوں نے سال کی چھٹی لی اور اکیلی نیو یارک آ گئیں. ایگنیشیا کے پاس نہ تو کالج کی ڈگری ہے اور نہ ہی کام کا تجربہ، اس لیے فل ٹائم ملازمت تلاش کرنا مشکل ہو گیا. انہوں نے کچھ مہینوں تک ایک جاپانی ریستوران میں ویٹریس کی حیثیت سے پارٹ ٹائم کام کیا، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا. اب وہ دنیا کے مہنگے ترین شہر میں، جو کورونا کا عالمی مرکز بھی ہے، بے روزگار بیٹھی ہیں. میرے والدین نہ صرف کرونا وائرس کی وجہ سے بلکہ میرے معاشی حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، کیونکہ میں بے روزگار ہوں. وہ یہ سوچتے ہوئے پریشان ہیں کہ میرا گزارا کیسے ہو رہا ہے. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ فکر مت کریں، میں یہاں پر قانونی ہوں، اس لیے میں سرکاری امداد حاصل کرنے کی اہل ہوں. ایگنیشیا وفاقی دارالحکومت کی طرف سے $1200 کے ریلیف چیک اور پینڈیمک ان امپلائمنٹ اسسٹنس کا حوالہ دے رہی ہیں. بے روزگاری الاؤنس کے تحت ایگنیشیا کو ہر ہفتے $600 ملتے ہیں، جو وہ اپنے گھر کا کرایہ اور کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری اور بلز کی ادائیگی میں خرچ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نئی نوکری کی تلاش بھی کر رہی ہیں. دوسری طرف ایرک اور ان کا خاندان ان تمام بے یقینیوں کے باوجود امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے بارے میں پر امید ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے یہاں آئے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے گزرنا ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے، بس مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. ایرک عالم شاہ کا خاندان اور ایگنیشیا ان 55,000 افراد میں سے ہیں جو ہر سال گرین کارڈ لاٹری پروگرام کے ذریعے امریکہ آتے ہیں. ان میں سے بہت سے اب صرف زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. وینا مبتدی کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا، علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. چین میں انسانی حقوق کی پامالی کرنے والوں کے خلاف برطانیہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چین کے خلاف بھی ویسے ہی اقدامات کیے جائیں جیسے اس سے پہلے روس اور سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد کے خلاف اٹھائے گئے. 2009 میں ہلاک ہونے والے ایک روسی وکیل سرگے میگنٹسکی کے دوستوں اور اہل خانہ کی جانب سے برسوں مہم چلانے کے بعد پیر کے روز میگنٹسکی پابندیوں کا اعلان کیا گیا تھا. روس میں سرکاری سطح پر کرپشن کی تحقیقات کرنے والے وکیل سرگئی میگنٹسکی 2009 میں جیل میں ہلاک ہو گئے تھے. ان کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، تاہم ان کی ہلاکت کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں گیا تھا. گزشتہ 10 برسوں میں ان کے موکل بل براؤڈر دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سرگئی کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف پابندیاں عائد کریں. اس مہم نے پیر کے روز اس وقت ایک سنگ میل عبور کیا جب برطانیہ نے ایسی پہلی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا. وہ جن کے ہاتھوں خون سے رنگے ہیں، جابروں کے ٹھگ، عامروں کے پٹھو، وہ اس ملک میں آزادی سے گھوم پھر نہیں سکیں گے. وہ کنگز روڈ پر اپنی جائیداد نہیں خرید سکیں گے اور نہ ہی نائٹس برج سے کرسمس کی خریداری کر پائیں گے. صاف بات کہوں تو وہ برطانوی بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنا کالا دھن سفید نہیں کر پائیں گے.
सरगेई की हलाकत में मुबैना तौर पर मुलविस 25 रूसी ओहदेदारों के असासे मुंजमद कर दिए गए और उन्हें सफरी पाबंदियों का भी सामना है। इनमें सदर व्लादिमीर पुतिन को बराह रास्त रिपोर्ट करने वाले रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के डायरेक्टर और जनरल प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के अरकान के साथ साथ चंद जज भी शामिल हैं। रूस ने इंटरपोल से इस्तदा की है कि वो टैक्स की अदम अदायगी पर सरगेई के वकील बिल ब्राउडर को गिरफ्तार करें, मगर बिल का कहना है कि उन पर आयद इल्जामात बेबुनियाद हैं और उनकी मुहिम इनकी कामयाबी का सबूत है। पुतिन इंसानी जिंदगी से ज्यादा दौलत की कदर करते हैं और हमने एक ऐसा तरीकाकार तश्कील दिया है जो उनसे उनकी दौलत छीन लेगा। जहाँ तक उनका ताल्लुक है तो ये नाकाबिले माफी हैं। इस हफ्ते के दौरान बरतानिया ने सऊदी अरब के 20 शहरियों पर भी ताज़ीरात लगाई हैं, जो अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करने वाले अमरीकी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस थे। इसके अलावा म्यांमार और कोरिया के कुछ ओहदेदार भी पाबंदियों की जद में आए हैं। चीन की जानिब से हांगकांग में एक नए सिक्योरिटी कानून के नफाज के बाद चंद बरतानवी कानून साज हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लेम को भी ताज़ीरात की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून आज़ादी इजहार समेत इंसानी हकूक को पामाल करता है। चीन शायद इंसानी हुकूक की पामालियों की एक आला मिसाल है। जो कुछ उन्होंने विगर आबादी के साथ किया और जो वो हांगकांग में कर रहे हैं, उसके लिए चीन के शहरियों पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए। अमेरिका और कनाडा पहले ही मैग्निट्स्की जैसे कानून साजी कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन इसी तरह के इक़दामात पर काम कर रही है। अगर यूरोपीय यूनियन शामिल ना हुई तो फिर ये लोग फ्रांस के जनूबी इलाके में विलास खरीदेंगे, ये अपनी रकम जर्मन बैंकों में रखेंगे और अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल्स में भेजेंगे। इसलिए हमें यूरोप को अपना हमनवा बनाने की जरूरत है। बरतानिया का कहना है कि वो आलमी सतह पर इंसानी हकूक के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये इक़दामात यूरोपीय यूनियन से बाहर बरतानिया के असर नफूस का इम्तिहान है। हेनरी रिजवेल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक नई तर्ज के डॉक्टर्स ऑफिस या क्लिनिक का दावा है कि वो सेहत की देखभाल की जदीद तरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी और पहने जा सकने वाले आलात का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे क्लिनिक्स कई अमरीकी शहरों में खुल रहे हैं। ये काम कैसे करते हैं, देखिए और जानिए सैन फ्रांसिस्को के एक ऐसे ही डॉक्टर्स ऑफिस के बारे में बनाई गई इस रिपोर्ट में। ये वो जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी और अद्वियात बाहम मिल जाती हैं। जब हमारे मेंबरान यहाँ आते हैं तो वो आईपैड पर आमद की इतला देते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है। कई अमरीकी शहरों में इस तरह के जदीद दफ्तर खोले जा रहे हैं, जहां न सिर्फ मरीज के इंदराज और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के मॉडर्न तरीके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, बल्कि जहां मरीज डॉक्टर्स के साथ दिल की धड़कन और सोने की आदत वगैरह से मुतालिक वो डाटा भी शेयर करते हैं जो पहने जा सकने वाले आलात इकट्ठा करते हैं। आज के जदीद दौर में आप इस मशीन के जरिए बगैर कुछ महसूस किए अपने पूरे जिस्म का मुआयना कर सकते हैं। ये बॉडी स्कैनर्स हमने यहाँ फॉरवर्ड में ही तैयार किए हैं। इसमें लगे सेंसर्स की वजह से हम अपने मेंबरान की सेहत के बारे में मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें लगे जदीद कैमरों के जरिए आप कद, वजन, जिस्म में ऑक्सीजन की सतह और दिल की धड़कन का अंदाजा लगा सकते हैं, और ये सब डॉक्टर से मिले बगैर हो सकता है। आम तौर पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आप सीधे मुआयने वाले कमरे में चले जाते हैं। मरीज इसके लिए माहाना $149 अदा करते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ भी शामिल होती हैं। आप इस फीस में डॉक्टर के लामहदूद विजिट्स कर सकते हैं, और इस ऐप के जरिए हमारी टीम के अराकीन 24 घंटे मदद के लिए मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स के साथ बातचीत के अहम हिस्से यहाँ इस टच स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। पहले विजिट में आपके खून के नमूने लिए जाते हैं, जिनका नतीजा 20 मिनट में आ जाता है, और यहाँ जीनियाती टेस्ट भी किया जाता है जो अमूमन कहीं और नहीं किया जाता। आपके जीन्स के मुआयने के बाद हम जदीद साइंसी सबूतों के जरिए आपको बता सकते हैं कि आपकी सेहत को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और जिस्म पर पहने जाने वाले आलात के साथ मुमकिन है किसी वक्त फॉरवर्ड आपके यहाँ भी दस्तयाब हो। डीना मिशेल के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए।